آئیے حضرات گرامی، وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے بعد اس علاقے کے بلکہ پورے سلطان پور میں مانی جانی شخصیت، معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد جس کے دستے تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش خراش کر ہیرا اور بے شمار ذروں کو رش کے آفتاب بنایا ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بمجالسة العلماء واستماع کلام الحکماء۔ بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، یہ پروگرام ہمارے سامنے مرتب ہوا، مفتی محمد عرفان قاسمی تھے، حافظ سعید الرحمن وغیرہ، اور پوری حقیقت حال ہمیں معلوم ہے کہ کتنی دیر آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا نام نہ رہے، لیکن اس میں فیلنگ ہو جاتی کہ علاقے کے لوگ نہیں جڑے ہیں، یہ الگ ہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا جو ہے 2-4 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ دین کی باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ وہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے وہ گزر رہے تھے اور قرآن کریم کی یہ آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے کلیجے دہل جائیں؟ جب یہ آیت آپ کے پردے سماعت سے ٹکراتی ہے تو آپ فرماتے اب وقت آ گیا، لہٰذا یہی ایک آیت ان کے لیے توبہ کا ذریعہ بنی، ایک آیت توبہ کا ذریعہ بنی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اور روایت میں آتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنبہات کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، علیکم بمجالسۃ العلماء و استماع کلام الحکماء، کہ اے لوگوں علماء کی مجلس کو لازم پکڑو اور حکماء کی باتوں کو غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ دلوں کے اندر تازگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح زمین سوکھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین سوکھی ہو اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہا جاتی ہے، اسی طرح جب انسان علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور حکماء کی باتوں کو غور سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کے اندر تازگی عطا فرما دیتے ہیں اور دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بیضاوی شریف درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم عربی میں ہے اور وہ تفسیر بھی عربی میں ہے، اور اس میں ایک حدیث نقل کیا ہے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روئے زمین پر نیک عالم کا گزر ہو جاتا ہے 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ جس روئے زمین پر نیک عالم کا گزر ہو جاتا ہے 40 سال تک اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کر کے آئے ہیں۔ آپ حضرات ان کی باتوں کو غور سے سنیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے وَيُبَاحُ لِلْعُذْرِ وَالزِّيَافَةُ عُذْرٌ،
کہ مباح ہے نفلی روزہ کا توڑ دینا عذر کی وجہ سے، وَالضِّیَافَةُ عُذْرٌ، اور ضیافت بھی ایک عذر ہے، لقولی علیہ السلام افطر وقضی یوماً مکانا۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور وہ کھانے پینے میں کچھ جو ہے ہیلا حوالی کر رہا ہو، اس کو دقت و پریشانی ہو رہی ہو، اور آپ نفلی روزہ سے ہیں، تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلی روزہ توڑ دیجئے مہمان کی وجہ سے، اور بعد میں اس کی قضا کر لیجئے۔ جب انسان نفلی روزہ کو توڑے گا تو 500 روزے کے برابر ثواب ملے گا، اور جب اس کی قضا کرے گا تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ پتہ چلا مہمان کے اکرام کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نفلی توڑتا ہے اور رکھتا ہے تو 1500 روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کما قال علیہ السلام، جو اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، رہنے کا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے مہمان ہیں، ہم مہاراج گنج میں ہیں، اور یہ علماء کرام سفر سے تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے، یہ مہمان کے اکرام میں داخل ہے۔ اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر دعوت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے کیا دعا دیا تھا؟ اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور تمہارے اوپر ملائکہ رحمت نازل فرمائیں، اور تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، اپنا سارا وقت ہم اپنے مہمانوں کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ 12 بجے تک کے ہے، اس کے بعد تاریخ بدل جائے گی۔ ایسا نہ ہو جو خصوصی مہمان ہے وہ 12 بجے کے بعد بیٹھے اور بتا دے کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے، دوسرا ڈیٹ ہے۔ 2 معمول آپ حضرات کے سامنے بتاتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا آوا الى فراشہی، کہ جب سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تھے، فجمع کفیہ، تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جمع کرتے تھے، فقرأ فیہما، پس اس کے اندر کیا پڑھتے تھے آپ؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھا کرتے تھے۔ ثم جو ہے نفث فیہما، پھر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیوں پر اس طرح دم کرتے تھے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لا یکون جو ہے معہ الا شیء من الریق، کہ جب دم کیا جائے تو کچھ تھتکار ہو جائے، اس طرح تھتکار ہو جائے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تھے دونوں ہتھیلی کو جمع کرتے تھے، قل هو اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ سر پر مسح کرتے تھے اور چہرے پر اور سینے پر اور نیچے تک کے جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ جاتا تھا۔ اسی طرح سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے، کفتہ من کل شیء، اس کو ساری چیزیں کفایت کر جاتی ہیں۔ تو یہ 2 معمول آپ حضرات کے سامنے ہم نے بتلایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل اعوذ بالفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا، اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد صبح کے وقت، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ صبح کے وقت، اور اسی طرح شام کے وقت۔ اور ایک آیت بتلا کر کے بات ختم کریں گے، اپنی جگہ لے لیں گے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوا اللہ کے حکم سے کہ آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، ہجرت کر کے چلے جائیں، روایت میں آتا ہے کہ سرداران قریش کے
100 लोग नंगी तलवार ले करके आपके घर का मुहासरा किए हुए थे। और तफसीर की किताबों में यहां तक के लिखा है कि तिल रखने के बराबर जगह नहीं थी। बिल्कुल एक चौतरफा घेरे हुए थे सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को, आपके मुबारक मकान को घेरे हुए थे कि किसी तरह सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान से निकल करके जा न पाए। 100 नंगी तलवारें थी। वो कौन सी आयत थी जिसको सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके निकल गए, कुफ्फार मक्का को भनक नहीं लगी। बहुत सी तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है कि सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें, सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान करीम की ये आयत वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि बना दिया हमने उनके सामने दीवार और बना दिया हमने उनके पीछे दीवार, फ़ाग़शयनाहुम, बस ढांप लिया हमने उनको, बस वो लोग देख नहीं पाए। तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही एक आयत वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़ाग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून पढ़ते हुए आप जो है अपने घर मुबारक से निकल कर चले गए, हिजरत जो है करके आप चले गए। तो यही एक आयत है। तो इस आयत को जो भी इंसान पढ़ेगा, कोई इंसान गाढ़ा बैठा हुआ होगा, नंगी तलवार आपके लिए बैठा होगा, बंदूक की गोली ताने हुए होगा, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़ाग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून आप पढ़ते हुए निकल जाएंगे, उसकी बंदूक की गोली फेल हो जाएगी, तलवार फेल हो जाएगी, गाढ़ा बैठना उसका फेल हो जाएगा, जज के कलम में हरकत पैदा हो जाएगी, आपके मुआफिक फैसला कर देगा। वाखिर दावाना सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़हर साहब, सदर मुदर्रिस जामिया मंज़रुल इस्लाम महाराजगंज सुल्तानपुर।